الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی وسلم علی حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلو علیہ۔ دوستو، بھائیو، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ 5 قسم کے لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اس عورت کی جس پر اس کا خاوند کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو، اور اس غلام کی جو آقا کی اطاعت سے بھاگ نکلا ہو، اور اس شخص کی جو قطع تعلقی کی وجہ سے 3 دن سے زائد تک کسی مسلمان بھائی سے کلام نہیں کرتا، اور ایک وہ شخص جو شراب نوشی کا پکا عادی ہو۔ اور ایسے امام جن سے مقتدی کسی شرعی وجہ سے ناراض ہوں، یعنی اسے ناپسند کرتے ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں۔ اچانک ملاقات ہو جائے، ایک کا منہ ادھر ہو اور دوسرے کا ادھر ہو، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ ان میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، اگر ایسا کرنا ناگزیر ہی ہو تو 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ جو مسلمان اس قطع تعلق کی حالت میں مر جائے وہ جنت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، حالانکہ وہ خود نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو محبوب نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے روز کو کھولے جاتے ہیں، ان دونوں میں سے ایسے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، البتہ جن 2 آدمیوں میں باہم بغض و عناد ہوتا ہے ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت میں انتظار کرو حتیٰ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ 3 دن سے زائد قطع تعلق رکھنے والوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اہل زمین پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، بس کافر اور کینہ ور کے سوا سب مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا کی طرف اترنے اور نزول فرمانے کا مطلب اس کے خصوصی احکامات کا اترنا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے احکامات کو خصوصی طور پر پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ہلکا سا صدقہ نہ بتا دوں؟
جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا محبوبم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ صدقہ یہ ہے کہ جب لوگ باہم قطع تعلق کریں تو آپ ان میں مصالحت کرانا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بیان فرمایا کہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کے اعمال سے بھی بڑھ کر ہے؟ عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں قطع تعلقی کے وقت مصلحت کروانا۔ بعض صحابہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو شخص 8 باتوں سے عاجز آ جائے وہ دوسری 8 باتوں کو اختیار کرے تاکہ اس کی فضیلت پالے۔ پہلی یہ کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ سوائے سوئے ہوئے نماز تہجد کا ثواب پالے، یعنی سوتا بھی رہے اور ثواب بھی حاصل کرتا رہے، تو وہ دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ روزہ بھی نہ رکھے مگر نفل روزے کا ثواب بھی حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تیسرا یہ کہ جو چاہتا ہو کہ علماء کا درجہ حاصل کرے، اسے چاہیے کہ فکر اختیار کرے۔ چوتھی یہ کہ جو کوئی گھر بیٹھے ہی نمازیوں اور مجاہدوں کا ثواب لینا چاہتا ہو وہ شیطان سے جہاد کرے۔ پانچویں بات یہ کہ جو ناداری کے باوجود صدقے کا اجر لینا چاہتا ہو، یعنی صدقہ بھی نہ کر سکے پھر بھی وہ صدقے کا اجر لے، تو اسے چاہیے کہ اپنا سیکھا ہوا علم لوگوں کو سکھائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو کوئی حج سے عاجز ہو، حج نہ کر سکتا ہو، باوجود اس کے وہ حج کی فضیلت چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کی پابندی کرے، جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جو عبادت گزاروں کا درجہ لینا چاہتا ہو وہ لوگوں میں باہم مصالحت کرواتا رہے، یعنی جو لوگ لڑے ہوئے ان میں صلح کرواتا رہے، اور جو لوگ صلح یافتہ ہوں ان میں بغض و حسد پیدا نہ کرے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جو چاہتا ہو کہ وہ ولایت کا کوئی درجہ حاصل کرے، یعنی قطب بنے یا ابدال بننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں باہمی صلہ رحمی کی سعادت عطا فرمائے اور قطع تعلقی سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کا مقصود بھی یہی ہے کہ وہ ایک انداز میں اور ایک آواز میں اور ایک ہی امر پر جمے رہیں۔ اسی لیے کلمہ بھی مسلمانوں کا ایک ہے، چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، سب کے لیے کلمہ کے الفاظ ایک ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے تعداد بھی اللہ رب العزت نے سب کے لیے ایک رکھی ہے۔ کوئی غریب ہو تو اتنی تعداد میں نماز پڑھے، کوئی امیر ہو تو بھی اتنی تعداد میں پڑھے۔ اسی طرح بیت اللہ کی سفر میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے تو دیکھنا جتنے طواف کے چکر امیر آدمی کے لیے ہوں گے اتنے ہی غریب آدمی کے لیے ہوں گے، اور جتنی سعی مسعی کے چکر شریف آدمی کے لیے ہوں گے اتنی ہی گناہگار آدمی کے لیے ہوں گے۔ جتنی عربی چلے گا اتنی ہی عجمی چلے گا۔ تو قرآن مجید اور اللہ رب العزت کے دیگر احکامات سارے کے سارے اس طرح ہیں کہ ان سب میں سے مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، مسلمان باہم ایک انداز میں چلیں، ایک آواز پہ چلیں، ایک راستے پہ چلیں، ایک خدا کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تفرقہ بازی سے محفوظ فرمائے، قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ